سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ نور، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 32۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ وَأَنكِحُوا فعل امر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامی ماحول میں، اسلامی گھرانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری، کباگیری، مختلف قسم کی بے حیائیوں کے کام کو روکنے کے لیے اب ایک اگلا انسدادی سٹیپ تجویز فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فعل امر دے رہے ہیں کہ تم نکاح کر دیا کرو۔ کس کا؟ الایام منکم، جو تم میں سے مجرد ہیں، جو ان میرڈ ہیں، وہ چاہے کنوارے ہیں یا بیاہے ہیں، وہ خواتین چاہے بیاہی ہیں، کنواری ہیں، مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، ان کا تم نکاح کر دیا کرو۔ تم میں سے جو تمہارے جو لوگ ہیں ان کا، من عبادکم و امائکم، وہ جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی مجرد ہے تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ ایک اسلامی معاشرے اور ماحول کے اندر انسداد بے حیائی کی تدبیر کون سی؟ ترویج نکاح، نکاح کو رواج دینا، نکاح کرنا اور کروانا، اور نکاح کو پروموٹ کرنا معاشرے میں بے حیائی کے انسداد کے لیے ایک لازم طریقہ ہے، اور بڑا فطری سا طریقہ ہے۔ اور یہ طریقہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، انسان کا خالق، انسان کا مالک، اس کی مشینری، اس کے حواس، اس کے احساسات، اس کی خواہشات، اس کی جسمانی ضرورتوں کو بنانے والا، تشکیل کرنے والا، بدیت کرنے والا خالق، جو اس کے مزاج، اس کے رگ رگ سے واقف ہے، اس کی ضرورتوں، اس کی آرزوؤں، اس کے دل میں آنے والے خواہشات، سب سے وہ واقف ہے، وہ بتا رہا ہے تاکہ فطری خواہشات کی تکمیل ہو جائے، فطری، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی سارے خواہشات اور ضرورتوں کی تکمیل کا تقاضا نکاح۔ ایک خاتون، ایک مرد نکاح میں جب آتے ہیں تو صرف جسمانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، صرف اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، اس کی شہوت کی تکمیل نہیں ہے۔ ایک خاتون کو ایک گھر ملتا ہے، ایک ٹھکانہ ملتا ہے، ایک معاشی کفیل ملتا ہے، اولادوں سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ نکاح کا وہ طریقہ ہے جو متفرق اور منٹپل لائے عمل سے ایک معاشرے کے تربیت، تزکیہ اور اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کو ترویج دیا کہ تمہارے معاشرے کے اندر کوئی سنگل لانسرز ہیں، کوئی ان میرڈ ہیں، تو ظاہر نکاح کروا دو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ اگر کوئی شخص نکاح کے بغیر ہوگا تو ان میں سے کوئی متقین، کچھ اللہ سے تقوی کرنے والے پرہیزگار صالحین تو شاید ضبط نفس کا طریقہ اختیار کر لے گے، لیکن کچھ شاید اپنے جذبات اور اپنے جسمانی خواہشات کی راہ میں، اپنی شہوانی خواہشات کی راہ میں آ کے معاشرے کے اندر بے حیائی، بدکاری اور زناکاری کا دروازہ کھولیں گے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے نکاح کو ترویج دی گئی ہے اور پروموٹ کیا گیا ہے۔ حدیث بھی انہی قرآن کی آیات اور احکامات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، النکاح سنتی ومن یرغب عن سنتی لیس منا،
دیکھو نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری بھی سنت سے منہ موڑا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح حکم خدا بنتی ہے، فریضہ دین ہے، حدیث کا حکم ہے، سنت ہے، اور سنت موقتہ ہے۔ نہ کرنے والے پر وعید ہے لیس منا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن صرف نکاح کی ترویج ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا وقت بھی بتاتے نظر آتے ہیں، نکاح میں جلدی کی طرف بھی مائل کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید فرمائی کہ علی 3 باتوں میں دیر نہ کرنا، علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا۔ حضرت علی جو بھائیوں کی طرح ہیں، چچا زاد ہیں، اپنے محسن کے بیٹے ہیں، اپنے دل کی ٹھنڈک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، اور بڑے ہی عزیز داماد ہیں، ان کو جو تاکید کی جا رہی ہے وہ بہترین تاکید ضرور ہوگی۔ علی 3 باتوں میں دیر یا تاخیر نہ کرنا۔ پہلی بات، نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے، فرض نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے، بغیر وجہ کے ٹال مٹول، تاخیر، تردد، ڈیلے، پوسٹ پونمنٹ، یہ مومن کا طریقہ نہیں، حدیث کی مخالفت۔ کیونکہ آپ کتاب الصلاۃ میں پڑھ چکے ہیں کہ اکثر نمازوں کا افضل وقت ان کا اول وقت ہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضل وقت کو گنوانے سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ فرض نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت ہو جائے، میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے، کہ جو ٹال مٹول تاخیر کی جاتی ہے اور پھر امانتاً کبھی مارچریز میں رکھی جاتی ہیں، کبھی کولڈ سٹوریجز میں رکھی جاتی ہیں، بیٹا امریکہ سے آ جائے، بیٹی کہیں سے آ جائے، دیکھ لیں اور کیا کیا ہو جائے، تو یہ سب کچھ حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ وہ میت، اس کا جسم، وہ اس کا وقار اور اس کی عزت اور وہ ساری چیزیں قائم رکھنے کے لیے اس کو جلد اس کی قبر کے حوالے سونپ دینا، وہ بہترین اور افضل اور مستحب طریقہ ہے اور سنت موقتہ ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائے، لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائے، بڑا گہرا پوائنٹ ہے اور اس میں ایک سے زائد اصول وضع ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، بے وجہ کی لمبی لمبی قول و قرار، منگنیاں، نکاحوں کا رکھنا اور ان چیزوں کو پوسٹ پون کرنا، شادی اور بیاہ اور رخصتیوں کو پوسٹ پون کرنا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ شریعت اور حدیث کی تعلیمات نکاح کے معاملے میں کف کو بھی مد نظر رکھنے کی تاکید فرماتے۔ کف کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ ہونا، برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، دونوں فریقین کی رضامندی اور دونوں فریقین کی موافقت اور دونوں فریقین کی ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ اور ان کی میوچل ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ لازم ہے۔ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ وہ دونوں ہم پلہ ہوں، برابر ہوں۔ کیسے برابر ہوں؟ ہاں، سوشلی، معاشی طور پر، اکنامکلی، مالی معاملات میں بھی برابر ہونا اور ضروری ہے۔ جس گھر سے گئی ہے تقریباً ویسے ہی گھر میں جائے گی، جن چیزوں کی، جن سہولتوں کی یادی ہے اس میں ذرا آسان رہے گی۔ وہ لڑکا جس نظام میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسے ہی نظام میں جائے گا، کوئی انفیریورٹی کمپلیکس، کوئی سپیریورٹی کمپلیکس، کوئی احساس کمتری، کوئی احساس برتری کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا معاشی طور پر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے۔ پھر سوشلی اپنا اقتدار، اپنی شہرت، اپنی ناموری، اپنی پوزیشن، اپنا عہدہ، اپنی ڈیزگنیشن کے حوالے سے بھی برابری ہونی چاہیے۔ اسی طرح علمی لحاظ سے بھی برابر ہونے چاہیے۔ ایک بالکل ہی ان پڑھ خاتون کو ایک بہت ہی پڑھے لکھے کے پلے باندھ دینا، یا ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون کے سامنے، اس کے سامنے ایک بالکل ہی ان پڑھ گوار کے ساتھ پلے باندھ دینا، یہ کیا ہے؟ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی، آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی، ذہن کا پیمانہ اور لیول جو ہے وہ فرق ہے۔ تو لہٰذا سوشل، اکنامیکل، سائیکولوجیکل اور بسا اوقات حسن وغیرہ کے معاملے میں بھی کف اور برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت بہت پریکٹیکل ہے۔ اگر کف اور برابری کو مد نظر رکھا جائے گا تو یہ کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں ہے، یہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ بہرحال اولین ترجیح کیا ہے؟
دین اولین ترجیح ہونا لازم ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. ہاں، کفر برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے، ایک کنسیڈریشن کا پوائنٹ ضرور بنایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نکاح میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ، اور بہت بڑی تنبیہ ہے اس حدیث میں، آئی اوپنر ہے آج کے دور کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اپنی بالغ بچی کا نکاح نہیں کرتا، یعنی اس کی بچی بالغ ہو گئی ہے، نکاح کے قابل ہو گئی ہے، نکاح کی حاجت تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا باپ اس کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے اور وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کا گناہ اس کے باپ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری تھی. یہ اولاد کا حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ جب وہ اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے. اور اگر یہ حق والدین یا والد ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ ان سے اس کا پوچھ ہے، ان سے اس کی پکڑ ہے. اللہم حسبنا حسابا یسیرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے میں بے حیائی اور بگاڑ کو روکنے سے یہ کہہ دیا کہ اپنی اولادوں کا اور اپنے ارد گرد جتنے مجرد افراد تمہیں نظر آتے ہیں ان کے نکاح کو ہیلپ کرو اور پروموٹ کرو. اور یاد رکھنا اگر وہ غریب ہوں گے نا تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بہت گہرائی ہے اس آیت کے مطلب میں، اللہ بڑا وسعت والا اور علیم ہے. آج ہمارے معاشرے میں بچیوں، لڑکیوں اور لڑکوں کے نکاح کی تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ لڑکوں کا نکاح اکثر مؤخر سے مؤخر کر کے ان کی عمریں 30-32 سال تک پہنچا دی جاتی ہیں، حالانکہ بلوغ تو بہت ارلی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح بہت چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، صحابہ کرام کے نکاح بہت ہلکی عمر میں ہوتے تھے. آج کے دور میں بیٹوں کے نکاحوں کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے؟ پوچھنے والا، کوئی مشورہ دینے والے، ابھی پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے پلائے گا، اس کو کیسے پہنائے اڑائے گا. ارے اللہ کے بندو، جو ایک بیٹا تمہارے گھر میں رہ کے کھا پی رہا ہے اور تم اس کو کھلا رہے ہو، ایک منہ اور کھا لے گا تمہاری ہنڈیاں میں سے تو کیا بھوکے رہے؟ اصل میں توکل بھی نہیں ہے، قناعت بھی نہیں ہے. ضرورتیں اور آسائشیں بھی اتنی بڑھانی کہ آنے والے کی آسائشیں پوری کرنا ممکن نہیں لگ رہا. زندگیوں میں سادگی آ جائے، عاجزی آ جائے، تواضع اور قناعت آ جائے تو معاملات مشکل نہیں ہے. بچیوں کے نکاح آج کے معاشرے میں تاخیر سے کیے جاتے ہیں. بس اوقات تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ماؤں کو کہا جائے کہ بالغ ہو گئی ہے، اس کا نکاح کر دو، ابھی تو وہ آپ کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے، ابھی تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے. اللہ اکبر. جب فطرت، قدرت اور اللہ کا بنایا ہوا نظام اس کو اپنے جسم، اپنے حیض، اپنے سارے معاملات کو سنبھالنے، سمیٹنے، اپنے پردے، اپنے سطر، اپنی ساری چیزوں اور اپنے حیا کو سنبھالنے کے قابل بنا دیتی ہے بلوغ کے بعد، وہ اتنی سمجھدار، اتنی سینسیبل ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال پاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلوغ کے بعد، اس حیض کے آغاز کے بعد اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کے ذہن کے اندر وہ تولیدی صلاحیت، اس کے اندر ایک ماں بننے اور ایک بچے کو سنبھالنے کی صلاحیت کے قابل سمجھتا ہے، تو اس کے اندر وہ نظام کا آغاز ہے. تو جو اپنے حیض کا نظام سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے، جو ایک بچے کا حمل، اس کی رضاعت، اس کو پالنے پوسنے کے قابل ہے خالق کے مطابق، کیا وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں؟ آج بنیادی طور پر بہت دفعہ یہ کہا ہے، ابھی تو چھوٹی سی ہے، اتنے کچے زماں کی ہے. اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ جو چیز کچی ہوتی ہے، جو نرم ہوتی ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اس لچک کے اندر اس کو نئے ماحول میں اس کے رنگ کے مطابق ڈھال لینا ہمیشہ آسان ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، وہ سیدھا ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، کرختگی آ جاتی ہے، ہارشنس آ جاتی ہے. اور جو چیز سخت ہو جاتی ہے نا، وہ برٹل ہوتی ہے، بینڈ نہیں کرتی، جھکتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے لیکن مڑتی نہیں. یہ عمر کی پختگی ہے.
جو خواتین کو اور بسا اوقات بچیوں کو اپنے نئے نظام، اپنے سسرال اور اپنے نئے گھر کے نظام کے اندر اپنے اندر وہ لچک اور فلیکسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دشواریوں سے دوچار کرتی ہیں۔ پھر بسا اوقات آج کے دور میں بچیوں کو بہت دیر تک نکاح وغیرہ اس لیے نہیں کروایا جاتا کہ آج کے دور میں ایک تو وہ بہت مقولہ ہے نا کہ مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ آج کے دور میں خواتین کو پڑھنا، ان کو پروفیشنل ہونا، ان کو کماؤ ہونا ضروری ہے تو گھر کا نظام چلے گا۔ یہ مرد کے شانہ بشانہ کمائے گی، مرد کے شانہ بشانہ اس کی اکنامک سپورٹ بنے گی، تبھی ان کی گاڑی، ان کی معاشی گاڑی چلے گی، ورنہ گھر کا نظام۔ آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے ایک کی کمائی سے۔ ارے تب بھی مہنگائی تھی، تب کمائی تھوڑی تھی، گزارا صرف اس لیے ہوتا تھا کہ قناعت اور توکل تھا۔ آج قناعت اور توکل نکل گیا، تناسانیاں آ گئی، اسراف آ گیا، ضروریات زندگی کا بے جا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آمدنیوں کے پچھلے دور کے بڑھ جانے کے باوجود، تنخواہوں کے پچھلے دور سے بڑھ جانے کے باوجود گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو محض ان کو پروفیشنل بنانے، ان کو کماؤ بیٹیاں بنا کر خود اپنی خوشیوں کی ضمانت دینے اور اپنے گھر کے رزق کے اضافے کی ضمانت دینے کے طور پر ان کو اپنے گھروں میں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کے نکاح میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ وعید بڑی سخت ہے۔ اگر والدین اپنے بچیوں کو اپنے گھر بٹھا کر ان کے نکاح کو مؤخر کرتے وقت ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی حیا کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں انتہائی ناممکن ہے۔ آج کا میڈیا، آج کا لٹریچر، آج کا انٹرنیٹ، آج کے اسکول، یونیورسٹی، کالج، دوستیاں، عزیز اقارب، یہ تو شیطان کا ایک جال ہے جو اس کو انگلف کرنے کے لیے پھر رہا ہے۔ آج اگر والدین یا کسی دور میں والدین اپنی اس بلوغ کے بعد بچی کی عصمت، اس کی حیا، اس کے ایتھکس، اس کے اخلاق کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں تو اس کو اپنے گھر بٹھائیں، ورنہ یاد رکھیے گا اگر شیطان کے کسی دھوکے اور جھانسے میں آ کے، اس غرور کے دھوکے میں آ کے کہیں اس سے کوئی غلط عمل صادر ہوا تو اس کا گناہ والدین کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کے ان کو معاشرے میں عام کر کے معاشرے کو کنونس کرنے اور ان سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر وہ غریب ہے، ارے اگر تمہارا بیٹا ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، آنے والی نے اپنا رزق لانا ہے، پیدا ہونے والے منہ نے پھر اپنا قسمت رزق لانا ہے، مت اللہ رازق پر عدم توکل کیا کرو۔ اس کی اطاعت کرنے والے، صبر کر کے اس کے احکامات پر جم کے اس پر توکل کرنے والے صابروں کو ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ وہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، یعنی ظاہر ہے بسا اوقات خواہش کے باوجود، طلب کے باوجود، تلاش کے باوجود رشتہ نہیں ملتا، نکاح کے حالات میسر نہیں ہوتے، تو پھر کیا کریں؟ انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کی ترویج کے لیے جو ڈیٹرنگ فیکٹرز تھے، جو بسا اوقات خوف کا ذریعہ بن کے رکاوٹ کا ایک وسیلہ بن جاتے ہیں، ان کو نگیٹ کر دیا کہ تم اگر مالی تنگی سے ڈرتے ہو تو پھر اللہ کیا، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ نکاح کے بعد وہ وسیع، وہ واسع اور علیم رب ان کے وسعت سے ان کے رزق کے ذریعے اور ڈھانے کھول دے گا۔ حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص، نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ نوجوانوں تم میں سے جو شخص نکاح یعنی شادی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کو عفت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت، اپنی آبرو، اپنی حیا، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے نکاح بہترین طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ پہلا وہ شخص، وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی، اس کے گھر بار، عزت، مال، آبرو سب کی حفاظت میں خود ہی کروں گا۔
دوسرا مکاتبت، آزادی یا پاک دامنی کی نیت سے مکاتبت کرنے والا غلام، ابھی اگلی ہی آیت میں اس کا ترجمہ آئے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کرنے اور حیا یعنی عفت معابی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے، اپنی عصمت آبرو حیا کی حفاظت کے لیے جو شخص نکاح کر لیتا ہے، اور حالانکہ اس کی مالی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا میں اس کی مدد خود کروں گا، میں اس کے وسیلے اسباب خود پیدا کروں۔ اللہ ہمیں اپنے حدیث کے ان وعدوں پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توکل کر کے اللہ اطاعت کرنے والا، صبر سے ان چیزوں پر جمنے والا بنا دے، اور ان اللہ مع الصابرین کی باتیں پر ہمیں یقین کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بات بتائی کہ اگر نکاح کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، کوشش خواہش آرزو طلب تڑپ ایفرٹ کے باوجود نکاح نہیں ہو رہا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، پھر تم بہرکیف اپنی پاک دامنی کو قائم رکھو۔ اور پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر جو حدیث آئی نا کہ اے نوجوانوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنی عفتوں اور عصمتوں کو بچانے کے لیے کیا کرو، نکاح کر لیا کرو، کیونکہ وہ نکاحوں کو پاک رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ نے آگے بتایا کہ جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جس کے پاس نکاح کی اپرچونٹی نہیں آ رہی یا وہ صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے، تو اسے کیا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوت کے زور کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ جو جسمانی خواہشات کے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے، جو فطری ایک خواہش ہے، اس شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے اسے کیا چاہیے، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، اور وہ تمہارے وہ لونڈی غلام جو تمہارے ساتھ مکاتبت کی درخواست کریں تو ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی معلوم ہو، اور ان کو اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں دے دیا۔ مکاتبت کا حکم اور اس کی طرف بھی مائل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی معاشرے کے اندر بے حیائی کو روکنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ غلامی کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں۔ غلام بنیادی طور پر آج تو غلامی سلیوری ابالش ہو چکی ہے اور غلامی کا تصور ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن جس دور میں غلام تھے اور غلامی کا تصور موجود تھا، غلام بنیادی طور پر 3 طرح کے ہوتے تھے، یا ڈیفینیشن سے غلام 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو شرعی اصطلاح میں غلام سمجھا جائے گا اور اس پر غلامی کے احکامات کا اطلاق ہوگا، وہ مرد یا وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے کسی لشکر کے قابو میں قبضے میں آتے ہیں، وہ لونڈی اور غلام ہیں۔ فتح کے بعد، غلبے کے بعد پرامن شہریوں کو لونڈی غلام نہیں، میدان جنگ میں لڑنے والے مرد و زن جو قابو میں آتے ہیں کسی فوج کے، وہ لونڈی غلام ہیں۔ دوسرے، لونڈیوں اور غلاموں کی اگلی نسلیں لونڈی غلام بنائی جاتی تھی۔ اور تیسرے، غلامی کے دور میں آزاد آدمیوں کو قابو کر کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ، آزاد آدمیوں کو غلام بنا کے ان کو بیچا جاتا تھا اور ان کو غلام بنایا جاتا۔ تو یہ 3 طریقے تھے غلاموں کے، میدان جنگ سے آزادوں کو قابو کر کے ان کو غلام بنا کے خریدنا بیچنا، اور یہاں لونڈیوں کی یا غلاموں کی نسلوں سے اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو لونڈی غلام بنایا اور سمجھا جاتا تھا۔ غلام ابن غلام کا جو تصور ہے، اسلام کے جب احکامات اور اسلام کی تعلیمات جب آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں غلامی بہت عام تھی، غلاموں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی، زد و کوب کیا جاتا تھا، ٹارچر، پرسیکیوٹ، عقوبتوں کا شکار بنایا جاتا تھا، اور یہی دیکھ دیکھ کر تو انسانیت، یہ جاہلیت اور درندگی کے طریقے دیکھ دیکھ کر ہی تو انسانیت تڑپ رہی تھی نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے کیسے غلاموں کی معاونت کرتے، حضرت بلال کی اور ان تمام لوگوں کی کیسی معاونت کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں تو یہ چیز میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ بہت سی چیزیں، بہت سے معاملات اور غلط چیزیں عربوں کے معاشرے کی گھٹی میں داخل تھیں۔ ان کو یکمشت
ایک ہی دن ان کو سب کے سب کو نکالا نہیں گیا تھا. جیسے سود تھا، شراب تھا، جوا تھا، ان کی گٹی میں گھسے ہوئے تھے نا، تو ان کو ایک دم سے اکھاڑا نہیں کیا تھا. کیا کیا گیا تھا؟ بتدریج احکامات آئے تھے، ہے نا. اگلی آیت آتی تھی، پچھلی منسوخ، اس سے اگلی، پچھلی منسوخ. تو یہ طریقہ رائج ہے قرآن میں. اسی طرح غلامی اس معاشرے کے اندر رائج تھی. ہر گھر میں غلام تھے، معاشرہ بھرا پٹا پڑا تھا غلاموں سے. تو کسی ایک دن وہی میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا چلو سب غلاموں کو آزاد کر دو، ختم غلامی. ایسے نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایسا ہوتا اور معاشرے میں ایک ہی دن سارے کے سارے غلام آزاد ہو جاتے تو سوچیں معاشرے کا کیا حال ہوتا. ان میں سے کچھ مشرک تھے، کچھ بت پرست تھے، کچھ غیر قوموں سے تھے. یہ آزاد ہو کے معاشرے میں یہ عورتیں اور یہ مرد معاشرے میں دندنانے لگتے تو کیا ہوتا معاشرے کا. اس لیے قرآن میں ایک ہی دن غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اور ویسے بھی وہ لوگ اتنے عادی تھے، ان کا تو سسٹم ان کے بغیر کلیپس کر جاتا. آہستہ آہستہ غلاموں کے نظام اور غلامی کے توقوں میں جکڑے ہوئے غلاموں کو آہستہ آہستہ آزاد کیا گیا. کیسے؟ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا، بتا دیا. جنت خریدنا چاہتے ہو، اپنے اعضاء کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، حدیث نے بتا دیا کہ جو شخص ایک غلام کو خرید کر آزاد کرے گا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کروانے والے کا عضو جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی پائے گا. جب کوئی شخص ایک غلام کو خرید کر آزاد کرے گا تو غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم کی آگ سے نجات پائے گا. غلام کو آزاد کیا، اس کے سر کے بدلے اس کا سر، اس کے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ، اس کے دوسرے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ. گویا غلام کی نجات، غلام کی آزادی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا کے دکھائی گئی. اور یوں صحابہ اکرام نے کثیر غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جہنم سے نجات کی حرص میں. اللہم اجرنا من النار کی حرص میں. صرف دعائیں نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کے بہت سے گناہوں کا کفارہ کس کو بنا دیا؟ غلاموں کو آزاد کرنا. قسم کو توڑنا ہے، کیسے توڑو گے؟ کفارہ کیا ہے؟ 3 غلاموں کو آزاد کیا جائے گا، ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا. ہاں، اسی طرح روزے، اگر روزہ جان کے توڑا گیا، روزے کے اندر جسمانی تعلق قائم ہو گیا، بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا غلاموں کو آزاد کرنا. یوں آہستہ آہستہ جنت کے حصول کی طلب میں، جہنم سے نجات کے حرص میں، یا کچھ گناہوں کے ارتکاب کے بعد ان کے کفارے کی ادائیگی کے سلسلے میں آہستہ آہستہ غلام معاشرے سے آزاد ہوتے رہے. اور یوں آہستہ آہستہ سلیوری ابالش ہو گئی. اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں، ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں 63 غلام خرید کر آزاد کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 67 غلام آزاد کروائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے 70 غلام آزاد کروائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کروائے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ذرا گیس کریں، یو کانٹ ایون گیس، وائلڈسٹ گیس لگائیں، 30,000 غلام آزاد کروائے. مال خرچ کرتے ہیں. ادھر غزوہ تبوک کے لیے خرچ کیا تھا نا، کتنا مال لائے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں میرا رب مجھے گن کے نہیں دیتا، میں رب کو گن کے نہیں دیتا، ہے نا. وہاں پہ جہاد فنڈ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہاں غلاموں کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جن لوگوں کو مال دیا تھا نا، وہ پھر ایک پول میں نہیں خرچ کرتے تھے، ڈائیورسیفائی کرتے تھے اپنے صدقات اور اپنے خیرات کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف 30,000 غلام. اور حضرت عثمان غنی ہر روز ایک غلام آزاد کرتے تھے. بلکہ جب آپ کو پتا ہے کہ باغیوں نے حملہ کیا تھا اور حضرت عثمان نے
حضرت عثمان نے ساری زندگی اپنے اس عمل کی حقیقت سے نقاب نہیں اتارا تھا نا، تو جب باغیوں نے حملہ کیا تھا تو حضرت عثمان نے خطبہ ارشاد کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روز ایک غلام آزاد کرتا رہا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا رہا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر ایک جمعے کو غلام نہیں پاتا تھا تو پھر اگلے جمعے کو میں 2 غلام آزاد کرتا تھا. تو تم ایسے اللہ کی راہ میں خریدنے والوں، بیچنے والوں، اور ایسے اپنے تن من دھن کے سودے کرنے والے کے ساتھ الزام لگا رہے ہو. اس وقت انہوں نے اپنی کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا. تو حضرت عثمان کم از کم ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے نظر آتے ہیں. اور یوں آہستہ آہستہ وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ غلام جو ہے اس طرح معاشرے سے وانش ہو گئے. اب یہ ایک اور طریقہ ہے غلاموں کو نجات دینے کا غلامی سے، اور اس طریقے کو مکاتبت کہا جاتا ہے. مکاتبت قرآن کے احکامات اور شریعت میں غلام کی آزادی کا وہ طریقہ ہے کہ جب غلام اپنے مالک یا اپنے آقا سے اپنی آزادی کا گویا سودا کر لیتا ہے. کوئی وعدہ معاہدہ ہو جاتا ہے، قول و قرار ہو جاتا ہے، قیمت طے پا جاتی ہے، انسٹالمنٹس قرار پا جاتی ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے، غلام جو اپنی آزادی کا خواہش مند ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے پوچھتا ہے دیکھ تو مجھے بیچے تو میری کتنی قیمت ملے گی، میری قیمت کیا ہے، تو مجھے کتنے قیمت کے عوض بیچنا چاہتا ہے، میری بکاؤ قیمت کیا ہے. اور پھر وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ قول و قرار، یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ اگر یہ قیمت میں تجھے اپنی محنت مشقت کر کے اپنے قصب حلال میں سے آہستہ آہستہ تجھے یہ قیمت ادا کر دوں تو کیا میں تجھ سے اپنی رہائی خریدنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو یہ غلام جو اپنی رہائی کی قیمت ادا کرنے کے لیے لکھت پڑھت کر لیتا ہے، اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اپنی کمائی کے ذریعے وہ خود کوئی اپنا کسب کرتا ہے، خود کوئی محنت مشقت کرتا ہے، چاہے وہ لکڑیاں ڈھوتا ہے، چاہے وہ سامان ڈھوتا ہے، چاہے جو کام کرتا ہے وہ قصب حلال کرتا ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ اپنی آمدنی میں سے اپنے مالک کو کچھ نہ کچھ لوٹاتا دیتا رہتا ہے، انٹل فائنلی اس کی رقم ادا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی رہائی، اپنی آزادی اپنے مالک سے خرید لیتا ہے اپنے قصب حلال کی بنیاد پر. اس کو کہتے ہیں مکاتبت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے غلاموں میں سے کوئی تم سے مکاتبت کرنا چاہتا ہے، آزادی خریدنا چاہتا ہے، تو انسان کا حق ہے آزادی، انسان کا حق ہے آزادی. تو لہٰذا اس کو کیا کرو، اس کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو، ان کے ساتھ اس مکاتبت کی درخواست کو قبول کر کے ان سے مکاتبت کر لیا کرو. لیکن یہ مکاتبت پتہ کب کیا کرو، بشرطے کہ علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان کے اندر بھلائی نظر آئے، اگر تم ان کے اندر بھلائی دیکھو. مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ تم سے مکاتبت کا وعدہ کر رہا ہے اور یہ کمائی کسی حرام طریقے سے کر کے تمہیں مال ادا نہیں کرے گا، کسی حرام کاری سے مال کما کے نہیں دے گا، رزق حرام میں سے قیمت ادا نہیں کرے گا، ظاہر ہے وہ تو اپنی آزادی خریدنے کے لیے اب اندھا ہو جائے گا نا، تو وہ عین ممکن ہے کہ کوئی حرام طریقے سے مال کمائے. دوسری بات ہے کہ تم اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے رویوں کو جانتے ہو، یہ بھی دیکھ لو کہ کہیں آزاد ہو کے یہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد تو نہیں کرے گا، کوئی بدکاری، کوئی فحاشی کا معاملہ تو نہیں کرنے لگے گا. ابھی تو غلام میں تمہارے قبضے میں ہے، اگر چھوٹ گیا کل کو تو معاشرے کے اندر بگاڑ، فتنہ فساد، قتل، غارت، رہزنی، ڈکیتی، پتہ نہیں کیا کرنے لگے گا. اگر تمہیں اس کے اندر بھلائی کا عنصر نظر آتا ہے تو پھر مکاتبت کر کے اس کو اس کی آزادی دینا، ورنہ اس کو غلام ہی رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس کے اندر ایفائے عہد کا عنصر پاتے ہو، وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے تم سے وعدہ معاہدہ قول و قرار کر کے مکاتبت کی رقم کو ادا کر دے گا، تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ مکاتبت کر لو. وَآتُوهُم مِّن مَّالٍ، اور پھر اگر جب تم سے یہ مال کی ادائیگی کے حوالے سے، وعدے کے حوالے سے قول و قرار کر کے تم سے مکاتبت کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر ایک اور کام کیا کرو، ان کی اس مکاتبت میں ان کی مدد کرو، اور اس مکاتبت کی رقم کو ادا کرو. کس میں سے؟ وہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، اس غلامی سے نجات دینے کے لیے اپنے صدقے خیرات، اپنی زکوٰۃ میں سے ان کو مال دے دو. پتہ ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا نا زکوٰۃ کے مدات، اس میں سے ایک مد کیا تھا؟ گردنوں کو آزاد کروانا. تو مکاتبت کے لیے بھی زکوٰۃ غلاموں کو آزادی کے لیے
کچھ مفسرین قرآن کے حوالے سے دی جا سکتی ہے. اور اللہ بھی فرما رہا ہے نا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ مال اللہ الذی آتاکم، وہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے تم صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، اس میں سے تم زکوٰۃ دیتے ہو، تو کچھ مال اس میں سے اس کو دے دو تاکہ اس بیچارے کی رقم یہ کہاں لگا رہے گا، ساری عمر اپنی رقم جمع کرتا پھرے گا. تو تمہارے پاس ڈھیر سا ہے، تھوڑا سا تم بھی اس کو دے دو، مالک دے دے، اس کے عزیز رشتہ دار جو ہے وہ مل کے اس کی مکاتبت کی رقم جو ہے وہ جلدی ڈن کر کے اس کی آزادی خریدنے میں اس کی معاونت کر دیں. وَلَا تُكْرِهُ، اور نہ تم مجبور کرو، یعنی کراہت ناپسندیدگی کی حالت میں کسی سے کوئی کام نہ کرو. کن سے؟ فتایاتکم علی البغاء، وہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں نا، تمہاری لونڈیاں ہیں، ان کو تم مجبوراً کراہت سے، جبر سے کس چیز پر مجبور نہ کرو؟ علی البغاء، بدکاری پر، زنا کاری پر مجبور نہ کرو. کب نہ کرو؟ ان اردنا، اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو، اپنی حیا کو، اپنی عزت اور آبرو کو بچا کے رکھنا چاہتی ہیں، پاک دامنی عفت مآبی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو تم ان کو مجبور نہ کرو کہ وہ زنا کاری اور بدکاری کا ارتکاب کریں. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کا مال حاصل کر لو. اور یاد رکھو، جو ان لونڈیوں کو مجبور کرے گا اور کراہت سے ان کے ساتھ یہ کام کرے گا، تو پھر ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے تو اللہ کیا ہے؟ ان کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان معاشرے کو بے حیائی سے روکنے کا ایک اور طریقہ سکھا دیا. معاشرے کے اندر کبا گیری، زناکاری یا پروسٹیٹیوشن کے اڈے بنانے کی روک تھام کا عمل، کہ اپنے معاشرے میں کبا گیری اور پروسٹیٹیوشن کے اڈے قائم نہ کر لینا. تمہاری یہ جو لونڈیاں ہیں ان کو جبرن بدکاری اور زناکاری پر مجبور نہ کرو. اگر وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، وہ عفت مآبی سے اپنا چال چلن ٹھیک رکھنا چاہتی ہیں، تو تم صرف اس لیے کہ وہ تمہاری لونڈی ہے ان کو جبر کر کے، ان کے کراہت کا عمل ان سے کروا کے کہ وہ تمہیں مال کما کے دیں گی اور اس کبا گیری کے انڈے سے تم دنیا اور مال حاصل کرو گے، تو یہ تم نہ کرنا. اسلامی معاشرے میں کبا گیری اور پروسٹیٹیوشن کو نو اور ڈونٹ کہا گیا ہے. ہوتا کیا تھا اس موقع میں؟ ان دور کے حالات میں لونڈیاں تھیں اور بہت سے کچھ لوگ، مالدار لوگ، صاحب مال لوگ جن کے پاس بہت سا مال تھا، وہ ڈھیر ساری لونڈیاں خرید لیتے تھے اور ان لونڈیوں کو مزید اپنی آمدنی، اپنے تجارتی رسوخ اور تعلقات کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. تاریخ میں خود پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کا سب سے بڑا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کے پاس لونڈیاں تھیں، خوبصورت نوجوان لونڈیاں تھیں، اور اس نے ایک چکلا، ایک اڈا بنا رکھا تھا اور اس اڈے کے اوپر اس نے لونڈیوں کو بٹھا رکھا تھا اور ہر آنے جانے والے تاجر کو وہ یہ لونڈیاں پیش کرتا تھا، زناکاری کا اڈا قائم کرتا تھا اور اپنی تجارت کو بھی فروغ دیتا تھا اور ان لونڈیوں کی زنا سے کمائی ہوئی آمدنی سے مزید مال بھی سمیٹتا تھا. اور یہ صرف یہ نہیں، یہ ایک عام سی سرگرمی تھی، یہ عام سی سرگرمی تھی اس معاشرے کے اندر کہ لونڈیوں سے یہ کام کروایا جاتا تھا اور مال کمایا جاتا تھا اور اپنے دنیاوی رسوخ اور تعلقات کو بڑھایا اور اس کو فروغ دیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جبرن کی کبا گیری اور پروسٹیٹیوشن کو منع کر دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ان کے ساتھ جبر کرے گا اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، تو اللہ ان کرنے والیوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. کبا گیری کی آمدنی یا پروسٹیٹیوشن کی آمدنی اس مرد، اس عورت کے لیے حرام ہے. ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اسلام میں کبا گیری کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح حضرت رافع بن خدیج کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے معاوضے کو، یعنی زنا کے بعد لی جانے والے مال یا اس سے ملنے والے معاوضے کو آپ نے خبیث
یعنی گندا ناپاک، خبیث یعنی گندا اور ناپاک، اور شر المقاصب قرار دیا. مقاصب کس کو کہتے ہیں؟ قصب کو، ہاتھوں کی کمائی کو. شر المقاصب یعنی بدترین کمائی، خبیث یا شر المقاصب قرار دیا. یہ ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد میں، ترمذی اور نسائی میں. اسی طرح حضرت ابو جحیفہ کی روایت سے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے کمائے ہوئے مال کو حرام قرار دیا. ایک جگہ کہا اس کا تصور ہی نہیں ہے، دوسری جگہ اس کو شر المقاصب کہا، تیسری جگہ اس کو خبیث آمدنی کہا، اور اب اس کو حرام آمدنی کہا. حضرت عقبہ بن عمرو کی روایت سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لونڈی سے صرف جائز، مالک کے لیے صرف یہ جائز ہے کہ لونڈی سے ہاتھ پاؤں کی خدمت لے سکتا ہے. ایک مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ لونڈی سے صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت لے سکتا ہے. آٹا گوندے گی، روٹی پکائے گی، صفائی کرے گی، جھاڑو پھیرے گی، کپڑے دھوئے گی، اس کے پاؤں دبائے گی، صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت لے سکتا ہے. اور مالک کوئی رقم اس پر عائد نہیں کر سکتا یا وصول نہیں کر سکتا جس کے بارے میں وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے کہاں سے کمایا. یعنی بس اوقات ہوتا کیا تھا کہ جو لونڈیوں والے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ لونڈیوں کو کہہ دیتے تھے بس مجھے نہیں پتا، مجھے کل شام سے پہلے 1000 روپیہ کما کے دو. تو کوئی رقم عائد کرنا یا کوئی رقم وصول نہیں کر سکتا مالک جس کے بارے میں اس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس نے کہاں سے کمایا. خباب بن ارد کو اس کی مالک نے، ام انمار نے کیا سکھا رکھا تھا؟ ان کی مالکن نے ان کو وہ زرہ سازی اور لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے. یہ کیا تھا؟ یہ تو حلال تھا نا، یہ تو جائز تھا. تو حلال کام سکھا کے ان سے محنت مشقت کر کے ان کی کمائی لی جا سکتی ہے. لیکن ان کو فکس کرنا کہ بس مجھے نہیں پتا کہاں سے مجھے مال لا کے دو، لیکن تم نے ہر ہفتے کے ہفتے مجھے اتنا کما کے دینا ہے. اور یہاں جب وہ لے کے آئے اور مالک کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کما کے لا رہی ہے یا لا رہا ہے، تو یہ مالک کے لیے لینا جائز نہیں ہے. یہ مالک کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا منع ہے. لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا منع ہے جب تک مالک کو پتا نہیں کہ یہ آمدنی کہاں سے آتی ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن رفع انصاری کی روایت سے حدیث ہے، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، کتاب الاجارہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لونڈی سے صرف اس کی ہاتھ کی محنت حاصل کر سکتے ہو. تم لونڈی سے صرف اس کی ہاتھ کی محنت حاصل کر سکتے ہو. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا، جیسے روٹی پکانا یا سوت کاٹنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کر کے بتایا کہ جیسے سوت کاٹا جا سکتا ہے، روٹی پکائی جا سکتی ہے، آٹا گوندا جا سکتا ہے، کہ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ صرف یہ کام تم لونڈی سے کروا سکتے ہو. اس کے علاوہ وہ کام جو اللہ نے جائز اور حلال نہیں کیا وہ نہیں کروایا جا سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ ان کے لیے تو غفور الرحیم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس لونڈی کا مالک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے جس لونڈی کا مالک اسے جبرن یہ پیشہ کروائے گا، مالک ہے لونڈی سے جبرن یہ کام کروا رہا ہے، تو اسلامی ریاست میں رہ کر اس مالک کو اس کی ملکیت سے فارغ کر دیا جائے گا. وہ مالک اس کی ملکیت کا حقدار ہی نہیں رہتا. اسٹیٹ اس کو آزاد کر دے گی اس لونڈی کو اگر اس کا مالک مجبور کر کے اس سے یہ عمل کروائے گا. واقعہ بھی آتا ہے عبداللہ بن ابی، اس کی ایک لونڈی، ان کا نام حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور عبداللہ بن ابی جبرن چونکہ لونڈی تھی اور اس نے باقی لونڈیاں بھی چکلے پر بٹھا رکھی تھیں، تو یہ ان کو جبرن اس کام پر کبا گیری کی طرف مجبور کرتا تھا. یہ اپنا معاملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات ان کی اس کراہت کے پیش نظر نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم صادر فرما دیا کہ آج کے بعد جو مالک اپنی لونڈی سے جبرن یہ کام کروائے گا اس کی ملکیت ساقط ہو جائے گی.
اور یوں حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ بن ابی کی غلامی سے آزاد کر دی گئی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے میں قبا گیری اور پروسٹیٹیوشن کو روکنے کا طریقہ اختیار کیا. مجھے دیکھ لیجئے اور ذرا رک کر سوچئے کہ آج قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک لونڈی سے بھی یہ کام نہیں کروایا جا سکتا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں شریف گھرانوں کی، دیندار گھرانوں کی، نیک نام گھرانوں کی آزاد بچیاں اور آزاد بچے آزاد زناکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کباگیری کے اڈے آج ہمارے شرفاء کی بستیوں کے اندر قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے گھروں کی ہمسائیگی میں بہت بہترین لوکیلٹیز جو آج شہروں کی ہیں، ان کے اندر یہ چکلے اور اڈے عام ہوتے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایک غلام یا ایک لونڈی کو بھی اس کام پر مجبور کرنے کی اجازت نہیں، اور اس کو شر المقاصد کہا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو سورہ نور کی تعلیمات کے ساتھ اس معاشرے کو بے حیائی سے بچانے اور معاشرے کو حیا کے نور سے منور کرنے کا طریقہ اختیار کیا. اللہ سورہ نور کی تعلیمات ہمیں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں. مشکل تھی؟ سیدھی کلیئر کٹ دو کوئی بھام ہے ہی نہیں. پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، سب کچھ تو تمہیں سمجھ آتا ہے. ہم نے تو صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں. پیچھے سورہ ہود میں پڑھی ہیں تم نے، کتنی آیتوں میں سورہ اعراف میں پڑھی ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے بے حیائی بدکاری نہیں چھوڑی تھی، قوم لوط کے قصے موجود نہیں ہیں. قومیں الٹے کام کرتی تھی، بے حیائی فحاشی کرتی تھی، حضرت جبریل امین نے الٹ کے پٹخ کے بستی تھی. بحر مردار کی شکل میں آج عبرتناک نمونے موجود ہیں. ڈیڈ سی کی شکل میں عبرتناک نمونے موجود ہیں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں یہ عبرتناک نشانے موجود ہیں. بے حیائی جس قوم میں عام ہو جاتی ہے، حدیث بتاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ طویل حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ گناہ جب کچھ قوموں میں عام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا کیا عذاب ٹوٹتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس معاشرے یا جس قوم کے اندر بے حیائی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے، اس معاشرے کے اندر وبائیں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. وہ بیماریاں، وہ وبائیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں، وہ اس معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں. کیا خیال نظر آتا ہے؟ آج سے کچھ دہائیاں پہلے معاشرے میں ہیپاٹائٹس تھا، ایڈز تھا، یہ ساری جنسی بیماریاں تھیں، کہاں سے آ گئیں؟ جب معاشرے کے اندر بے حیائی، زناکاری اور فحاشی عام ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب ہے کہ اس کے اندر، اس قوم کے اندر پھر ایسی وبائیں اور ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں آئی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث یاد رکھ کے معاشرے کو تنبیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے تمہیں کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوا کرتی ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. ایک دم سے سورہ نور کے لہجے میں، ذائقے میں، مضمون میں ایک دم سے تغیر. معاشرے کے لیے اتنے پرنور احکامات، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کی ذات کا تعارف کہ ان پور نور احکامات سے معاشرے کو منور کیسے کر سکتے ہو. وہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے. سورہ نور کی یہ آیت نمبر 35 رکوع 5 کی پہلی آیت، یہ وہ آیت ہے جو اس سورت کا وجہ تسمیہ ہے. اس سورت کی اس آیت ہی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور ہے. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. کیا مطلب ہے؟ 2-3 معنی مفسرین وضع کرتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ زمینوں اور آسمانوں میں جتنا نور ہے، جو بھی نور ہے، اس کا خالق اللہ ہی ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو اس دنیا میں نور نہ ہوتا. پہلا مطلب کہ اس دنیا میں، زمین آسمان میں، کائنات میں جتنا نور ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے. دوسرا مطلب، اگر اللہ نہ ہوتا
اول تو کائنات ہی نہ ہوتی اور کائنات میں نور نہ ہوتا. اور تیسرا مطلب نور ہدایت. نور ہدایت، لوگوں کو ہدایت دینا اور ہدایت کے رستے اور روشنی کے رستے پر چلانا، یہ بھی اللہ ہی کا اختیار اور صفت ہے. زمینوں اور آسمانوں کے نور سے مراد کون کون سے نور ہیں؟ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو 3 قسم کا طریقہ اور 3 قسم کے نور زمین و آسمان میں مذکور ہیں. اس سے جو کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو اس سے مراد کون کون سے نور ہیں؟ سب سے پہلا، کائنات کی روشن چیزوں کا نور. کائنات کی سارے روشن چیزوں کا نور، وہ قدرتی ہے یا مصنوعی ہے، کائنات میں ساری قدرتی اور مصنوعی چیزوں کا نور، اس کا خالق کون ہے؟ اس کا مالک رازق رب کون ہے؟ اس کا کنٹرول کرنے والا؟ سورج کی نور، چاند، ستارے، ان سب چیزوں کی روشنی، ان سب چیزوں کا نور اس سے مراد ہے. دوسرا مطلب نور کا، زمین و آسمانوں کے نور سے دوسرا مطلب نور وحی، جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، وحی کا نور. اللہ نور السماوات والارض. تیسرا مطلب زمین و آسمانوں کے نور سے تیسرا مطلب نور بصارت، آنکھ کا نور. وہ آنکھ کا نور جس کی وجہ سے اللہ کے نور کی پہچان ہوتی ہے، کائنات کے نور کا مشاہدہ ہوتا ہے، نور ہدایت حاصل ہوتا ہے. یہ آنکھ کا نور ہے. اور آنکھ کا نور 2 قسم کا ہوتا ہے، نور بصارت، نور بصیرت. اللہ ہمیں دونوں ہی عطا فرما دے، اور اللہ ان دونوں کے توسط سے ہمیں نور ایمان اور نور ہدایت عطا فرما دے، اللہ کے نور کی پہچان عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد اللہ نے اس نور کو سمجھانے کے لیے اور اس نور کے پہچاننے اور نور کی ترسیل اور اس کی اشاعت کا طریقہ اور وسیلہ اور سبب سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت مثال دی. بڑی گہری مثال ہے. پہلے مثال دیکھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی ہے، اس